अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन आयशा असलम हाजिर खिदमत है। क्या हाल है तुआरे? ठीक ठाक हो? तमाम मेरे बहनी, तमाम मेरे मावा, तमाम प्यारे प्यारे बच्चियां जी बिल्कुल अक्सर बोले रहनी और को लामा मिलता पे आते। हाँ जी, हम भी आपका शो देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चियां और तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जिन्हें कि पाकिस्तान तो बहर सारा शो दे रहने थे। उनको खुश आमदीद आकसा जी आया को आकसा। बिल्कुल आखिरी रोजे चलते पे थे और कोशिश तो ये है कि रमजान के बाद बरकत जो साता हैं जो लम्हे साकू मैसर हैं पे असा अपने रब को ज्यादा तो ज्यादा राजी करने की कोशिश करूं और अपनी बख्शिश तलब करूं। आमीन सुमा आमीन मैं आखसा। और अल्लाह ताला सारी इबादत कबूल फरमावे, सारे जो नेक अमाल हैं अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमा के मैं आगे टूटे फुटे इबादत क्योंकि ऐसा तो काबिल ही कहने कि ऐसा सही हक अदा कर सकूं। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमा के आमीन सुमा आमीन। अच्छा बात थोड़ी मैं सेहत की जरूर कर क्योंकि अक्सर जो रहे क्योंकि आखिरी रोजे वेंदे पेन थे और बहुत सारे लोग शिकायत करें आयशा जो दफ्तर क्योंकि हाल भी ड्यूटीज चल रहे पेन मैथ समेत सारे दफ्तर ड्यूटीज चल रहे पेन थे इवें ही जो बहुत सारे भेड़ी घर के कम जो करें डेली करें थे और अक्सर आगे के ऐसा कमजोरी फील करेने हैं या चिड़चिड़ापन या महसूस करने हैं पे। अच्छा इदी वजह मैं पढ़ती पाई हम कि वजह जड़ी है रीजन जड़ी है पई कि ओदन विटामिन जो B6 है उनकी जी कमी है उनकी वजह नाल सारा फील थींदा पे आंदे थे क्योंकि दिमाग जो है दिमाग को ऑक्सीजन जज़ब करना जरूरत होंदी है और अगर विटामिन B6 की कमी होवे तो वह सही तरह माइंड जड़ा है को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड नहीं थींदा पे आंदा, सही तरह काम भी नहीं करेंदा पे आंदा और सही मिकदार में ऑक्सीजन नहीं मिलता पे आंदा ही सांगे जड़ा है ऐसा कमजोरी फील करने हैं कुछ चिड़चिड़ापन या फील करने हैं या थकन भी महसूस थी पई होंदी है सारे लोगों को। इनकी वही रीजन जड़ी है ये है पई। अच्छा तो हम करना क्या है? करना है कि कुछ डाइट जड़ी है अपनी चेंज करनी है यानी जो खाना असा खाते पे रूटीन वाइज थ्रू आउट खाते आए हैं उनको थोड़ा उनसे थोड़ा चेंज करने थे, थोड़ा फ्रूट शामिल करने थे जिन्हें केले की ज्यादा अहमियत है केला जरूर खासो। इनके अलावा हरी सब्जियां जड़े जो साबित सब्जियां जड़े हैं वो जरूर शामिल करे सो अपनी डाइट अच्छे पालक है धनिया है पे बहुत सारी चीजें जो ग्रीन ग्रीन चीज़ा हैं पे उसका इस्तेमाल करने थे। इनके अलावा लोबिया है पिया इनके अलावा काबली चने हैं यानी कि जो चना चाट है ना वो इस्तेमाल करे सो काबली चने और चटपटा जरा है सब बिल्कुल बॉम्बे चाट मिसाला जरा के मेरे को भी है पिया मलका फूड तरफ तो इस्तेमाल करे सो और वाल तो वो जरूर खा सो। इनके अलावा गंदम दा आटा क्योंकि अक्सर ऐसा रोटी नहीं खा पाते पे होंगे तो रोटी खाना जरूरी है घट खादा करो ये तले जो चीज़ा हैं पे इन कोई सेहत नहीं मिलती पई होंगी कोई एनर्जी नहीं मिलती पई होंगी सिर्फ जबान का चस्का है चस्के खातिर असा समोसे हैं समोसे खाने हैं पकौड़े खाने हैं तली अशिया भी बहुत सारी चीज़ें जो बने अला बला में आगे बने हैं तो थोड़ा अवॉइड कर गिनो। ईद भी आने वाली है डॉक्टर भी नहीं मिल रहे डॉक्टर ने भी छुट्टी हो सी इन पहले कि ईद आवे और ईद सब मजे से सेलिब्रेट करो सेहत नाल सेलिब्रेट करो तो वह जरूरी है कि आप जो डाइट है उनके अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल करो। ये तली हुई चीज़ों को बस कर दो बहुत खाते से पूरा महीना खाते से हूँ बस कर दो एंड आने वाला है पिया और जनाब अपने आप को फ्रेश कर गिनो। घर भी देख रही थी मेरी बहनी ने मेरे को पता है सफाई सुथराई भी करनी है वैसे बहुत सारे बहन ने तो पहले कर दी है जो रमजान शिफ्ट स्टार्ट थे लेकिन बहुत सारे बहन ये सोच रहे थे कि नहीं एंड करे सुधर फ्रेश फ्रेश हर चीज आसी बेडशीट कवर चेंज करने होने पर्दे वॉश करने होने बहुत सारे काम होने जरे को ईद को पहले दी कितनी रह गए हूँ तो ये 5-6 दी रह गए गिने चुने दी रह गए थे और हिंग गालो सारे काम करने थे। अच्छा है कि डाइट अच्छी गिनो फ्रूट अपने डाइट में शामिल कर गिनो और थोड़ा अच्छी सब्जियां वगैरह और लोबिया और जो मैं काबली चने की गल करेंगे अच्छा इनके अलावा शामिल करने मलका फूड और गुत मेहमान ने भी आवने ना हूँ तो अफ्तारी के नाल में गल करे अगू की प्लानिंग भी शुरू थी वेंदी कि ईद ते क्या करनी थी क्या डिशेज बनाने थे और अक्सर लोग आते मेके आते पे होने अक्सर लोगों के ससुराली जो जो लैदर आते पे वो आने वाले होंगे घर च उन्होंने खुश करना होंगे और कोई नवी डिश बनानी होंगी है तो मलका फूड्स ने तेरे वास्ते सारी आसानी ही आसानी कर दी है। मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है पई पाकिस्तान
ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਮਿਸਾਲਾਜਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਪਿਆ ਔਰ ਆਇਸ਼ਾ ਵੀ यही गाल आधी होती है डेली कि आम खाने तो हट के कुछ पकाओ, वो भी नवा पकाओ, कुछ नवा ट्राई करो। अच्छा जी, मलका फूड्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जी नवे चीज़ा हैं पे नवे मिसाले हैं। लखनऊ बिरयानी है पई, हैदराबाद की अचारी गोश्त है, इनके अलावा जनाब पेशावरी कढ़ाई है, पंजाबी तड़का दाल है पई और तुझे ज़रूर ट्राई करेसो क्योंकि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इन पे। इनके अलावा भी बहुत सारे मिसाले हैं इन पे। बॉम्बे चाट मिसाला है जो कि मैं आदि पर हम तक काकू काबली चने बनावे तो ये उबले चने तो कोई भी नहीं खा सकता जब तक बॉम्बे चाट मिसाला ना हो सी, चले टखारा जी को साथ ना हो सी तो मजा नहीं आना। अच्छा इन्हें डब्बे पे मैं भी दसते ये चाट मसाला पे थे, हाँ ये चाट मसाला पे थे। इनके डब्बे पे चना फ्रूट चाट का तरीकेकार लिखा है पिया, नवे तरीके ना तो सर लिखने थी क्या तादाद वो भी दसी हुई है। और अगर मैं पढ़ा बावा तो बड़ा टाइम लगे सी, इमली घेनी थी, आम सेब केला अनार वगैरह वगैरह वगैरह, लेमन का रस और बहुत सारी चीजें हैं जो कहना बनाए सिंपल तरीके बने दे सो। लेकिन हों तुसा बॉम्बे चाट मसाला थे सो इन इंग्रीडिएंट्स लिखन तरीकेकार लिखन तुसा अप्लाई करे सो। अच्छा चना चटपटी आलू चना चाट भी है पई ओंदा तरीकाकार भी लिखा हुआ है और हों कुछ नवा ट्राई करे सो। अच्छा इन्होंने मिसालों की एक खूबी ये भी दस देव कि इन MSG और ग्लूटेन शामिल कैन जेडे कि मुजर सेहत हैं, इन्होंने इन चीज़ का भी ख्याल रखा हुआ है तो इस्तेमाल करे सो, बेफिक्र थी के इस्तेमाल करे सो। अगो ईद आवन वाली नवी नवी डिशा बने सो ते और ट्राई करे सो। अच्छा इन्होंने डेली निहारी भी है, इन्होंने मुगलाई जो मुगलों के दौर का पुलाव है वो भी है पिया तो वो भी ट्राई कर सकते हो। नवे नवे चीज़ें ट्राई करे सो। चलसा में अपने मेहमानों वाले जेडे कि मेरे आज दे गेस्ट हैं, बासलाहियत खवातीन बाहिम्मत खवातीन जेडे मेरे प्रोग्राम का हिस्सा होने थे। मैं चलसा उन्होंने वाले और ये टाइम टू यंग में आधियाँ जो खवातीन मेरे नाल हैं पे और मेरे को तो डाउटफुल थी कि शायद मैं स्टूडेंट साथ के दिन थे, लेकिन नहीं 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 प्रोफेशनल हैं और अपने कैरियर को बड़े खूबसूरती नाल घन के चलते पेन थे। एजुकेशन के शोबे नाल वस्तन अज जो रू खवातीन मेरे नाल शामिल हैं पे, वैसे खवातीन में नहीं आधी दो लड़कियां हैं मेरे नाल। राबिया आबिद हैं जेडे के प्रिंसिपल हैं दारे अरकम शाफी कम्प्लेक्स थे और इन्हें को खुश आमदीद आखसूं अपने वस्ते रमजान ट्रांसमिशन खुश आमदीद आखसूं जी। अस्सलाम वालेकुम और रमजान शरीफ मुबारक भी। वालेकुम अस्सलाम। और रोजे की गुजरते पेन अपनी खैरियत दसो। आयशा तो रोज आंदी अपनी खैरियत दसण वास्ते। बस कोशिश अपनी तरफ से पूरी है कि अल्लाह ताला जॉब भी है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकतें समेटने की भी तौफीक फरमाए। बाकी अल्लाह ताला की देखें कितना कबूल फरमाते हैं और कितनी हमसे कोताहियां भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह आमीन। और सारे नाल हैं पे जनाब अगली जेडी गेस्ट हैं पे और एडमार कॉलेज मुल्तान नाल ताल्लुक रखने थे लेक्चरर हैं तैयबा शौकत इंसान नाल खुश आमदीद आखसा वसीफ रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन। क्या हाल है लड़की? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सब कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। और मदद गाले है प्रोग्राम स्टार्ट थे उनको पहले आखा है तैयबा ने आयशा मैं बहुत बोलती हूँ आप बेफिक्र हो जाए, मुझे बोलना बहुत ही पसंद है और साथ में ये लोग बहुत ही पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा अलोनित है। इधर आगे बाजू से चल देते हैं छोटे ब्रेक पे कितने नवे सो सर नाराज। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद तक वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और भी रोज़ा भी है तो पता है और रोज़े विच अलावना जरा औखा थी वे मैं आधिया और मेरा गला भी अक्सर साथ छोड़ देते थे और अल्फाज भी अक्सर साथ छोड़ देते थे और माजत करे सा रोजे चिमें थी ना रात थे और मैं चल सा जी मैं ही गलो तो आखे ना मेरे नाले गेस्ट हैं पे और लेक्चरर तैयबा शौकत हैं और मैं जानना चाहता क्योंकि हुणे ने अपने कैरियर का आगाज़ किया टीचिंग प्रोफेशन का आगाज़ किया कुछ ही अर्सा थे स्टूडेंट जी लाइफ हुण ख़त्म थी चुकी है, स्टडी कंप्लीट थी चुकी है, क्या लग रहा है लड़की क्या करना है अब? ये है कि प्रैक्टिकल लाइफ इट्स वेरी डिफरेंट। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट लाइफ इज समथिंग एल्स, वो इट्स मैटर करता है कि आपके भाई मार्क्स और वो अच्छे आए ये ज्यादा मैटर करता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं मेरे ख्याल से वो इतना मैटर नहीं करता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स दैट मैटर्स अ लॉट कि आप किस तरह डिलीवर करते हैं स्टार्टिंग में। यानी कि मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं कि मुझे स्टूडेंट लाइफ में ही बहुत ज्यादा ना बोलने वाले लोग अट्रैक्ट करते थे, जिस तरह मैम लेक्चर डिलीवर कर रही हैं, सर कर रहे हैं,
تو وہ چیز مجھے اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ میں نے کہا کہ یار لائف میں کچھ کرنا ہے تو بولنے والی ہی فیلڈ میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو بس پھر دیکھیں نا, ڈیسٹنی از ڈیسائیڈڈ بائی اللہ تعالیٰ. انسان کبھی ڈیسٹنی نہیں ڈیسائیڈ کرتا. تو بس یہی ہوا کہ وہی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا. میں نے اپنا ماسٹرز فنش کیا فریش یہیں ایڈمائر میں, اپنی کورس سی وی دی, اور بس پھر یہاں پہ مجھے ایز سچ انہوں نے, میں نے ڈیمو دیا اور اتنی اپریسیشن ملی. کانفیڈینس بھی بہت ہی ضروری ہے. بولنا تو ہر ایک کو آندے تھیا, لیکن جو کانفیڈینس وہ نہیں ہوتا. ہاں تو بس پھر ڈیمو دینا, اعتماد نہ لینا, اور وہیں سے پڑھ کے وہیں ہی آپ کو ہائرنگ کر دیا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. میں بس ریسنٹلی میں نے جب ماسٹرز اپنا BGU سے ایپ جسٹ فنش اسٹارٹ, پھر میں ادھر آئی, پر اللہ کا شکر ہے یہاں پہ بہت اپریسیشن ملی جب میں نے لیکچر ڈلیور کیا. پھر اس کے بعد میں نے کہا یار یہی میری ڈیسٹنی ہے کہ میں اچھے طریقے سے آئی کین ڈو, کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں فیل ہوتا تھا کہ آئی کین ڈلیور, اور ڈلیور کر سکتی ہوں, اور میسج بھی اچھے طریقے سے کنوے کر سکتی ہوں. اسٹوڈنٹ لگ رہی ہے بھجی. اللہ یو آر انسپائرڈ. میں نے کوشش کی اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے. کچھ روب لڑکی اور ڈال, کچھ سنجیدگی اور ڈال اپنے مزاج میں, بڑی ضرورت ہے ماشاء اللہ. لیکن اچھا ہے, ٹو ینگ ہے, انرجیٹک ہے, اور لوگ جو انرجیٹک ٹیچر انہوں نے زبردست پڑھے تھے, کچھ کر کے دکھانا چاہتے تھے, انہوں نے ایسا ہونا چاہیے. رابعہ, کیا مصروفیت چل رہی پئی, ہیڈ ہو اور ذمہ واریاں, اور ماشاءاللہ فیملی بھی ہے پئی, کیویں چل رہا پہ رمضان شریف کیویں گھن کے سارے چیزیں چل رہے پہ؟ بس چھٹیاں نہ تھی ہونے والی چیز ہے جڑی میرے خیال ہیڈ جو دن اینڈ تک چل دے رہنے تھے, آندے رہنے تھے, کیا ہے؟ بس سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. جیسے طیبہ بھی ڈسکس کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کا کیریئر ہی وہیں سے سٹارٹ ہوا کہ جہاں پہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ تھی. سیم سٹوری میری ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا فرسٹ امپریشن کسی کے مائنڈ میں رہ جائے تو وہ ایک امپرنٹ چھوڑ دیتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا, شاید ٹیچرز کے مائنڈ میں امپرنٹ تھا. میں جسٹ ملاقات کے لیے گئی اور مجھے اچھی آفرز ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ دیا. میں بیسیکلی فارماسسٹ بھی ہوں, اور بلکہ میں تو آج عائشہ سے بڑی انسپائر ہو رہی تھی. وہ وٹامن ڈی اور انہوں نے اتنا اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں, لیکن کیا کروں, میرے پروگرام کا حصہ ہے, کچھ ریسرچ بھی کرنی پوندی ہے. لیکن ناظرین نال شیئر کرنے کو پہلے جی تھینک یو, تعریف ہو جائے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے. تو میں نے فارمیسی کی, بٹ I think so I can say that there was no much opportunities in my area where I was for the pharmacy. Then I started my career as the teacher. تو اچھا, فارماسسٹ ہونے کے بعد اکثر بچے اندر میں یہ دیکھتی ہاں کہ مطلب انہوں کو لگ رہی تھی, حالانکہ تو ان کے فیوچر ہو سی فیلڈ ہے, لیکن بچیاں واسطے مشکل تھی. میں کہیں بھی عائشہ میں کسی کو ڈسکریج نہیں کروں گی, کیونکہ ابھی بھی کافی ہماری جنریشن ہے جو اس فیلڈ میں جا رہی ہے. یہ فیلڈ بھی اچھی ہے, گورنمنٹ نے بھی کافی مطلب ایفرٹس کی ہیں, اب کچھ لاز بھی پاس ہوئے ہیں. لیکن ہر انسان کی ایک تو اپنا انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا جو ہمارے کنٹری میں ایشو ہے وہ ہے کاؤنسلنگ کا. ہماری کاؤنسلنگ نہیں ہوتی کہ ہمارا جو ایریا ہے, ہماری جو فیملی ہے, آئدر وہ ہمیں کس پروفیشن میں الاؤ کرتی ہے. جسٹ کچھ فرینڈس کا انٹرسٹ, کچھ اپنا انٹرسٹ, اور جدھر ایک دوڑ لگ گئی اس دوڑ میں حصہ بن گیا تو آپ چلے جاتے ہیں. اور جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے آئدر یو آر فٹ آن دیٹ پلیس اور یو ہیو ٹو موو یور ڈائریکشنز اینڈ ٹو موو اینی ادر ون. تو بس میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. بس اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا. ایز اے ٹیچر, پھر ایز اے ہیڈ میں نے کالجز میں کام کیا, ایز اے ٹرینر میں نے کام کیا. الحمدللہ اچھا ڈیلیور کیا, اپنی طرف سے تو کوشش کی. اب ملتان میں چانس ملا تو اچھا ڈیلیور کرنے کی کوشش. پہلے ایز اے پرنسپل آئی ہوئی ٹیچر, ٹیچنگ کا پروفیشن پہلے جوائن کیتا, میری اسٹوری جو ہے میں ایسا سننا چاہتی ہوں یار, کیا ہے سناؤ. میری اسٹوری تھوڑی سی ڈفرینٹ اس طرح ہے کہ میں نے چیلنجز لی ہیں. ہاں, میں فارمیسی کا میرا لاسٹ پریکٹیکل تھا اور میں بائی چانس ملنے گئی, مجھے ٹیچر نے آفر کیا اور میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا 3 کلاس کی ٹیچر سے. ایک بڑی میری ڈس ہوپ تھی, مطلب ڈس ہارٹیڈ تھی آفٹر ڈوئنگ فارمیسی آن دا 3 کلاس سائنس. تو لیکن ایچ ایم صاحب تھے, بہت اچھے تھے, موٹیویٹڈ تھے. کہتے ہیں وہ لیڈر ہونا چاہیے آپ کی زندگی میں, کوئی ایک انسان آپ کو منزل تک لے جا سکتا ہے اور کوئی گڑھے میں دھکیل سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے ٹارگٹ دیا کہ بیٹا آپ ایفرٹ کریں, آپ شو کریں, ڈیلیور کریں, باقی میرا کام ہے. بس ود ان 2-3 منتھس مجھے آفر ہوگی ایز اے ہیڈ شپ کی. تو خیر بات کہا ٹیچنگ کو, اور پھر کوشش یہی کی جیسے وہ ہیڈ تھے میں بھی ایز اے لیڈر کا ہی کام کروں, کبھی باس کا کام نہ کروں, ساتھ لے کے چلیں ٹیم کو.
تو بس راستے نکلتے گئے اور یعنی کہ ٹیچنگ زیادہ نہ کرنی پئی اسٹارٹ تھوڑا گدا لیکن ایجوکیشن جڑی ہے وہ ایک علیحدہ ہٹ کی ہے یعنی سوچ کچھ ہے اور اللہ میاں نے جڑا میں آدھے تو واسطے انتخاب کی تواندے تھے ایک رستہ بنا دے وہ علیحدہ ہے پیا. ہاں جی بالکل. بس پھر یہی تھا کہ فارمیسی کے ساتھ ایک مجھے میرا سیلف الاؤ نہیں کرتا تھا آفٹر فارمیسی آئی ایم سٹنگ ان دا ایکیڈیمکس. میں نے اپنے انٹرسٹ کے طور پہ پھر اپنی ایجوکیشن کیری آن کی, ماسٹر ان انگلش کیا اور میں اسٹوڈنٹ ہوں ایم فل لنگوسٹکس کی. زبردست. تو بس ایم فل بھی ہے, جاب بھی ہے, گھر بھی ہے, ہسبینڈ بھی ہیں, مدر ان لا بھی ہیں, سب ہیں, لیکن الحمدللہ سب ایکول ہیں اور سب بہت خوش ہیں میرے سے. ٹھیک ہے. اور کیویں چل رہا پہ یعنی لائف دی جڑی مینجمنٹ ہے کیویں چل رہی پئی؟ بہت سارے میری بہنیں گھر بیٹھے تھے, انہاں دی بہت جلدی شادی تھی ویندی ہے, ایجوکیشن پوری نہیں تھی پاندی پئی یا بہت کچھ کرنا چاہندے پے انہاں تھے لیکن موقع نہیں ملدا پیا ہوندے. اس سب کو جاننا چاہسوں کہ ایک کیویں رابطہ کریندے پن کیویں مینیج پورا گھر کریندے اور خوش بھی سارے ہن پہ. بریک دے بعد ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. تک وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور اسپیشل گیسٹ جی کہ ہمیشہ ہن میرے اور یہ دس دیواں کہ ملکہ فوڈ دی طرفوں گفٹ ہیمپر بھی ہیں جڑے کہ تکو آسو پاسو میرے نظر آنے پن اے میرے آج دے گیسٹ دے جڑے ہیں نال ویسن تھے. اچھا جی رابعہ آپ نے کہانی سنے سو. ہاں جی عائشہ, آپ نے کوشچن کیا کہ میں مینیج کیسے کر رہی ہوں. ہاں بالکل. تو اپنی بہنوں کو بھی جو سن رہے ہیں, باقی اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہیں, ان کے لیے بھی ایک اچھا میسیج ہے. ہاں جی, کچھ ان میرڈ ہیں, کچھ میرڈ ہیں بہنیں. تو ایک میں اچھا میسیج یہ دوں گی کہ اگر آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کوئی آپ کے لیے کرتا ہے. ٹھیک. میں اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں. جیسے میری مدر تھی ویسے میری مدر ان لا ہیں. زبردست. تو جیسے میرے فادر تھے ویسے ہی میرے جیٹھ, میرے باقی بہنوئی وغیرہ ہیں سب. جیسے میری سسٹر تھی ویسے میری نندے ہیں, کیونکہ میں نے کبھی فرق نہیں رکھا. تو اسی لیے ان کی سپورٹ بھی ہے. ہر جگہ جانے سے پہلے میری مدر ان لا کا گڈ لک ضرور ہوتا ہے, ورنہ مجھے بھی لگتا ہے کہ کچھ کمی ہو گئی اگر میں آگے کہیں جا رہی ہوں اور ان کی دعائیں نہیں ہیں. تو سب کی دعائیں ہیں, سب کا ساتھ ہے, اور ایک انسان کبھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ سب مل کے چلتے ہیں الحمدللہ. مینجمنٹ بہت اچھی ہے, کولیگس بہت اچھے ہیں جن کے ساتھ سرکل رہا ایک اچھا ہی رہا. کسی کے ساتھ بہت کبھی نہ شائستہ نہ الفاظ کہے نہ کبھی سننے کو ملے. تو انسان اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمت دے. ایم تو بہت زیادہ ہیں. آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار آل دا سسٹرز, اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ موقع دے, ہمت دے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں وسیب میں جب آؤں گی عائشہ کو مارننگ شو میں انشاءاللہ مارننگ شو ملاقات تھی. تو آج تو ایک ادارے کے لیے کچھ کریں انشاءاللہ. ایک وش ہے کہ اگلی دفعہ جب آئیں ہم پاکستان کے نام کے ساتھ آئیں کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں. بالکل. اور یہ میں اپنی بچیوں کو بھی میسج دوں گی, ہر بندہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے. ایون a single drop of water can do something. تو ہم سب اپنا قطرہ شامل کریں. گھر بیٹھے ہیں, کچھ کریں, کچھ نہیں بھی کر سکتے, آپ اپنے ملک کو اچھے الفاظ میں یاد کر لیں. بالکل. ایون ہمارا میڈیا یا باقی چیزیں ہم بلیم کر دیتے ہیں, لیکن اس میں ہمارا بھی رول ہوتا ہے. ہم اس میں سے پازیٹیو چیزوں کو پک کریں. تو ایک ہم اچھا میسج کریں گے, ہماری جنریشن اس کو اچھا ڈیلیور کرے گی, اور آپ کا ملک ترقی کرے گا, ایک سوسائٹی میں اچھا امیج آئے گا. بالکل زبردست. طیبہ کیا سوچتی ہے, کیا کرنا چاہتی ہے لائف میں؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اب پیرنٹس کو اسپیشلی بچوں پہ زیادہ پریشرائز نہیں کرنا چاہیے سبجیکٹس وائز, کیونکہ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی کوالٹی ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ بچہ ڈاکٹر ہے. کتنی بہن بھائی ہوتا سر؟ ہم اوکے ہم 2 sisters and 1 brother. اچھا ماشاءاللہ, چھوٹی فیملی ہے. ہاں جی. بڑی آپ ہو؟ ہاں جی بڑی میں. تو پھر سارے ذمہ واری تلے ہوتے ہیں یا کیا نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ایسے کوئی حالات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ وہی بات کہ آپ کو اپنے بچوں پہ کبھی بھی پریشرائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہی بات ہے کہ آپ ہر بچے میں ایک ڈفرنٹ ٹائپ کی کوالٹی ہے, اور وہ نیسسری نہیں ہے کہ وہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہی کوالٹی اس میں ہو. کیونکہ جو اس کا پیشن ہے وہ اس کا پروفیشن بنے گا تو وہ اچھے طریقے سے اپنا معاشرے میں نام بھی بنائے گا, اور ڈفرینس ہوتا ہے ہر انسان میں. کیا کرنا چاہنے ہیں مطلب واقعی سے ٹیچنگ والے پاس آنا چاہتے ہیں, کچھ بھی یہ سوچا ہے مجھے لائف میں کیا سوچا, آئی جسٹ وانٹ ٹو بی اے ہوسٹ. ہوسٹنگ کا بڑا شوق تھا. اچھا واقعی. ہاں جی, ڈفرنٹ ٹائپ کے یعنی کہ کمپیئرنگ اور چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کی. آئی ٹرائی کہ کرتی تھی کہ کبھی چانس ملے تو چانس بھی مل جاتا تھا, کر لیتی تھی. وہی بات بولنے کا شوق تھا. اس کے بعد پھر جب مجھے یہ فیلڈ لیکچررشپ کی ملی, میں نے کہا یار اس سے اچھی کوئی فیلڈ ہو نہیں سکتی کہ اتنی رسپیکٹ ہے آپ کو ملتی ہے, اور اسٹوڈنٹس آپ کو اتنا
यानी कि एक्नॉलेजमेंट भी है और रिस्पेक्ट भी देते हैं, अस्सलाम वालेकुम, एडमायर भी मैम, करते अस्सलाम हैं। वालेकुम। हाँ जी, हाँ, ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट की। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने लेक्चर्स डिलीवर करना स्टार्ट किए, उससे पहले तो आप नॉन पर्सनैलिटी नहीं होते हाँ, ना, आहिस्ता आहिस्ता जब आपको बच्चे आते जाते अस्सलाम वालेकुम मैम, तो वो आपको बहुत अच्छी चीज लगती है। हाँ। क्योंकि मुझे तो बहुत इंस्पायर किया इस चीज ने, हाँ। कि रिस्पेक्ट बहुत है। तो इस वजह से भी, और वही बात के बार बार मैं ये बात करूंगी कि बच्चों को कभी प्रेशराइज ना करें। सही। वो बहुत बेस्ट कर सकते हैं, बस उसको आप, हाँ, पेरेंट्स उसको स्पेस दें और आप उसको प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको हेल्प आउट करें, कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि सही। पेरेंट्स की दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा तैयबा दी, नेचर क्या है? बहुत ज्यादा मूडी हो, संजीदा हो, क्या तबीयत रखेंदे हो? बातूनी तो हो ही हो माशाल्लाह। थैंक यू। क्या क्या है? जब मैं काफी यंग थी, यानी कि अभी यंग भी की मतलब young अभी हो, भी यार, young बस हूँ। कर दो। अच्छा, मुझे यानी कि तो- जब मैं बहुत छोटी थी हाँ। तो काफी नॉटी हुआ करती थी। आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट डिफरेंट टाइप की शरारती। कन्फू क्लासेस, हाँ, हाँ। टॉम बॉय टाइप की। अच्छा, हाँ जी, अच्छा। ऐसी थी। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम सबने बताया कि नो यार, यू आर नॉट अ बॉय, यू आर अ गर्ल। तो फिर उसके बाद नहीं तो कन्फू क्लासेस में पार्टिसिपेट करना और इन चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा, एक्टिव मजा आना उसमें, हाँ, कन्फू पार्टिसिपेशन में और में। मारने फिर उसके में बाद तो जब मुझे थोड़ा- पता चला नो यार, आई एम नॉट अ बॉय, लड़की हाँ, हूँ, हाँ। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता वही, अच्छा, अम्मी भी कहते हैं यार लड़की बन जा, हाँ, अक्ल लड़की पहले बन जा, होती है। हाँ, ये चीज होती अक्ल थी। कहाँ है तुम्हारी? हाँ, है हाँ, ये अक्ल की बहुत बात है। तमीज सीख। अच्छा सारे मामा ये डायलॉग बने जनरल होने हाँ जी, हाँ यार, कुछ जी। तमीज सीख लो, कुछ लड़कियों वाला ढंग सीख लो, कुछ तरीका हाँ, सीख लेकिन लो। यानी कि वो चीजों में पार्टिसिपेट बहुत करती थी जो कि लड़कियां नहीं करती। कि असल में मेरे फादर बहुत ज्यादा ना मुझे कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया कि गर्ल्स किसी से कम नहीं है। हाँ। किसी भी फील्ड में चली जाएं वो किसी से कम नहीं है। और उनकी वजह से ये है ना, हमारी सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है कि बॉयज आर द बेस्ट, बॉयज सब कुछ कर सकते हैं, गर्ल्स वैसी नहीं है। तो ये चीज मुझे, इस चीज पे मुझे इख्तलाफ बहुत होता था कि गर्ल्स कैन डू, बहुत हाँ। अच्छा कर सकती हैं। बस ये है कि उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जाए, कॉन्फिडेंस कि पेरेंट्स, कि ये नहीं कि अगर किसी ने कुछ आपकी बेटी के बारे में कुछ गलत बात कह दी तो उस पर आपने फौरन से रिएक्शन दे दिया। नहीं, आपको अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखेंगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें डिस्कस, यानी कि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी और पेरेंट्स अपने बच्चों को भी वो ट्रस्ट देंगे, तो बच्चा हर बात आके अपनी मामा से जरूर शेयर करेगा। अगर आप उसको डराएंगे नहीं, तुमने यार ये मूवी देख ली और ये तुमने ये गलत कर लिया, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से बात नहीं शेयर करेगा। अपनी गाल करो। अच्छा। तैयबा क्या करेंगे? अच्छा, कितने नाल शेयर करेंगे गाली? अम्मा नाल करेंगे या अब्बा नाल करेंगे या बहन नाल भण दिए? कितने ज्यादा भण दिए? ज्यादा फादर्स की लाडली हूँ और उन्हीं से ज्यादा बातें शेयर अच्छा। करती हूँ। ये सिस्टर से भी कर लेती हूँ। शिकायत किन को लेंदे हो? कहीं शिकायत लाऊंगी, अम्मी ने ये कर दिया, अम्मी ने डांट दिया, फादर को, अब्बा को। अच्छा, फादर को लगाती हूँ अच्छी हाँ, खासी कि भाई अच्छा। ये है कि उसके बाद ये कि पेरेंट्स को मेरे ख्याल से फादर के साथ गर्ल्स का इतना ऐसा कनेक्शन होता है हाँ, हाँ, कि तो वो ज्यादा ज्यादा- मदर के पास, और जो भाई होते हैं वो ज्यादा मदर के पास जाते हैं। हाँ। तो इस तरह वाली चीज है कि मैं ज्यादा फादर के पास ही जाती थी, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना कि वो शुरू से उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, जिसकी वजह से बस फिर अब जब इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे अब मजा आता है। डेली बेसिस पे ये होता है कि आपके लिए चैलेंज है कि इमोशनल हो, जल्दी रो जाती, रोना शुरू कर देना, गुस्सा आ जाना? नहीं, गुस्सा क्या? आता है, शॉर्ट मतलब टेम्परमेंट क्या? नहीं हूँ, कभी कभार हाँ। यानी कि अगर किसी बात पे आ जाए तो जाता नहीं है। यानी आंधे तो वाला गुस्सा वेंदा कह रहे हैं। हाँ जी। फिर क्या करती हो? मनाना पड़ता है लोगों को? क्या है, ये खुद ही सीधी हो जाती है, सुधर जाती नहीं, है? मना ले ना कोई हाँ। तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है हाँ। कि वो मना ले कि यार इसने मुझे एटलीस्ट इम्पोर्टेंस दी, मैं इसकी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस रखती हूँ। हाँ। तो फिर मैं मान जाती हूँ, फिर मैं बहुत जल्दी मान लेती हूँ। अगर मुझे फौरन मना लिया जाए, हाँ। अगर मुझे 1-2 घंटे के बाद मनाएंगे तो फिर वो हालात जरा बहुत ही डिफरेंट गाल नहीं करनी, मैं इतनी अर्सा चुप रही, कैसे चुप रही? अच्छा, वैसे ज्यादातर भेण भरावन जैसे जगह लड़ाई कहिड़ी गाल तो थींदी तॾहिं आपस सिस्टर नाल थींदी, भाई नाल थींदी? भाई तो मेरा इधर होता नहीं है क्योंकि वो नस्ट में अभी इंजीनियरिंग हाँ, कर रहा है। हाँ, और सिस्टर हम दोनों ने इकट्ठे ही स्टार्ट किया था, मैं इंग्लिश हम दोनों ने इकट्ठे किया। तो मुकाबला चल रहा है आपस में, कंपटीशन कंपटीशन टाइप? क्योंकि हाँ, अगरचे हम इकट्ठे एक ही कॉलेज में होते हाँ। फिर होता मे बी कॉम्पिटिशन। हाँ, हाँ। लेकिन मैंने कभी लाइफ में ना उसने किया ना मैंने, क्योंकि शी वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, अच्छा, बहुत good, अच्छी थी जबरदस्त। स्टडीज में। पर आई वॉज नॉट दैट मच कि एक बंदा होता है कि मैं कहूँ नहीं मुझे तो अवार्ड मिलते थे, नहीं ऐसी बात नहीं ठीक है। है। लेकिन वही बात कि मुझे यही चीज अट्रैक्ट करती थी, बोलना बस। और वो चीज मैं कहती थी कि यार कहीं ना ये कहीं कुछ करने आई कैन ऐसी जगह मिलवने की समय बोल सका, अपनी गाल कर सका, अपने आप एक्सप्रेस कर और सुने बेचारे स्टूडेंट शाम स्टूडेंट नहीं आवणी इन नाज़ चलते पे छोटी ब्रेक ते किथे न वैसे सर नाराज
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सो वसीब रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन है और मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है और पाकिस्तान वाल अमेरिका वाल आस्ट्रेलिया ते वाल यूरोप विच अपने नए जायके दे मिसाले जात दी वजह नाल बहुत तेजी नाल मशहूर थींदे पेन थे और इन्हां दे आखण है और आयशा भी यही गाल आधी है कि हुण रिवायती खाने तो निकल वनो, आम खाने तो निकल वनो और हुण कुछ नवा पका घिनो, कुछ नवा ट्राई कर घिनो ताकि तारे तारीफा ही तारीफा थियन। अगो मेहमाना ने आवने थी, अफ्तारियन के बाद मेहमाना का सिलसिला शुरू थियण वाला है। ईद आवण वाली है, कुछ दिन बाकी हैं ते जल्दी नाल परचेज करे सो मार्केट चो। अच्छा बड़ी गाल है दसवा कि इन्हां दे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे मिसाले जात हैं जेडे कि तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जिन्हां दे बहुत ज्यादा जेडे मशहूर हैं जो मैं भी टेस्ट कीते ट्राई कीते बहुत ही अच्छे हैं पे ओए हैं पे लखनऊ बिरयानी है और हैदराबादी इन्हां दा अचार गोश्त है पे अचार गोश्त है, इनके अलावा पेशावरी कढ़ाई है पे, इनके अलावा पंजाबी दाल तड़का है जेडे कि बहुत ज्यादा मशहूर हैं पे, बहुत ज्यादा टेस्टी हैं पे। वैसे तो सारे मिसाले टेस्टी हैं पे, ऐसी कोई गाल कहनी तुझे ट्राई करे सो क्योंकि वनक वनक दे मिसाले हैं पे, जायके हैं पे और हर बंदा चाहता पे आंदे कोई नवी चीज होनी चाहिए है। मेहमानों ने आवने थिया ते वाल कोई नवी चीज होना जरूरी है। रिवायती खाने ते खा खा के हर बंदा बोर थी चुका होंदे थिया, हुण कुछ नवा पकाओ ते नवा ट्राई करो। अच्छा इनके अलावा वही खूबी ये भी है कि इन्हें मिसाल MSG बिल्कुल कह नहीं और इनके अलावा ग्लूटेन भी कह नहीं, दो चीज़ा जो मुजरे सेहत इन लोगों ने यानी कि मलका फूड्स ने इस चीज़ का ख्याल रखा है। इन्हें गिफ्ट हैम्पर भी हैं, गिफ्ट हैम्पर भी हैं पे जेडे कि वैसे सारे अज दे मेहमानों के नाल। अच्छा जी चलसा राबिया वाले और राबिया को पूछा क्या अच्छा कुक कर गए। राबिया शादी को पहले बनाना आंदा है, ये इतने ही आके सीखे थे या स्टूडेंट लाइफ है, जल्दी शादी थी अर्ली शादी थी, क्या है मतलब कुछ दसे सो सब। आयशा ने वो क्वेश्चन किया है जो मैं बताना नहीं चाहती थी। एक हमारी कम्युनिटी में फोहड़ शादी से पहले वो वाला काम था, लेकिन शौक बहुत था कुकिंग का। अब खुद बताऊं कि अच्छा पका लेती हूँ तो उसमें ये है कि या तो दिल रखने के लिए या खाने वाले तारीफ बहुत करते हैं तो बना लो। सही सही लेकिन जुड़ा है बिल्कुल कहना नहीं बनाना शादी बिल्कुल नहीं आता था, बस टाइम नहीं था क्योंकि स्टडीज ऐसी थी, फौरन जॉब स्टार्ट कर दी। शौक बहुत होता था लेकिन जब किचन में जाऊं तो किसी को आने नहीं देती। अच्छा बिल्कुल दरवाजा लॉक और खुद बना डिस्टर्बेंस नहीं, जो लोग आते ये डाल दो ये डाल दो। बख्तावर अक्सर मेरे को छेड़ दिए मामा आप चले जाए, मैं दिया आपको कुछ आता नहीं बनाना, मामा ट्राई तो करने दो मुझे कुछ। हाँ वही हाल है। लेकिन तारीफ करते हैं, ट्राई टू डू समथिंग और शौक नई चीज बनाने का। अगर एक दफा एक चीज बना ली तो नेक्स्ट टाइम बड़ी बोझल तबीयत होती है अगर बनाने का कहा जाए। तो हमेशा उसको नए जायके से या किसी और तरीके से बनाने का शौक है। तो कोशिश करती हूँ शाम में अपने हाथ से कुछ बनाऊं, फैमिली के लिए कुछ अच्छा एक डिश हो जाए अपनी तरफ से, लेकिन हो न्यू कोई मुझे कहे ना जब खुद दिल कर रहा है। मलका फूड्स है ना हो तो नवी चीजें लभन की जरूरत ही क्या नहीं ना भाई। इन्हें हैदराबादी अचार गोश्त है, दहली निहारी है पई, बम्बई चाट मसाला अलहदा चटपटा मिसाल फ्रूट चाट बना सकते हो, चना चाट बना सकते हो। तो इन्हें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिमें कि लखनऊ बिरयानी है, हैदराबादी अचारी गोश्त है पिया सही ट्राई करे सो वाल तो लग सी कि वाकई कुछ नवा बना के देती है और आसान भी है। अच्छा मैं रास्ते में थे अपने नाजरीन को कि इन्हें पिछू जड़ा है यानी कि बैग जो है डब्बे के बैग पे सारा अजाए और अजा और तरीकेकार सब लिखा है, क्वांटिटी लिखी कितनी क्वांटिटी है क्या क्या करनी थी। और मजे की गाल है कि मैं हमेशा आदि होनी कि जो मेजरमेंट दे जो होने मतलब आख सकते कि मेजरमेंट के तरीकेकार है बड़े आसान है। चमचे के जो आम चीज मिलते हैं छोटी चमची या कप जड़ा है घर च आम होती थी, ग्राम आला चक्कर कह रही इतने ग्राम बिल्कुल चक्कर कह नहीं वो अक्सर मेजरमेंट जो होने घर च नहीं पाए वेंदे थे कि ही गल आराम दे नाल तुम बना सकते हो। अच्छा कि हुण अच्छा हर चीज अच्छी बना के दो। सासू माँ को सिखा, मदर इन लॉ ने सिखाया या वाल अम्मा को फोन कर करके सिखा अम्मा आज ये बनाना है तो तरीका बताओ क्या है। यूट्यूब जिंदाबाद वाला काम है। अच्छा वाकई कुछ लिखा सर्च किया देखा बना डाला। ठीक है। तो वैसे हेल्प भी करती है, मदर इन लॉ भी करती है, पूछ लेती है उनसे, या जेठानी मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी बहन भी है। मुझे काफी कोशिश करती रहती हूँ वो सिखाने की, बाकी उसमें अमेंडमेंट्स मैं अपने मुताबिक ही करती हूँ। सही सही तो बना लेती हूँ। अच्छा अच्छा और हुण क्या ड्यूटी है क्योंकि उत्थे भी ड्यूटी चलती पई है एज ए प्रिंसिपल जड़ा है वो भी वरना पौंदे थे तो
اور ان کے بعد جڑا ہے گھر کو سنبھالنا اپنی اسٹڈی بھی جاری کی یہ ساری چیزیں مینج کی کرنے پہ افطاری کی ذمہ واری ہے یا سحری کی ہوئی ہے کیا ذمہ واری ہے ایک میرڈ خواتین یا خاتون جڑی ہے خواتین انہوں نے تو ایک مسٹ ہے نا کہ کوئی نہ کوئی ذمہ واری ہوندی ہے اماں دا گھر تے اماں دا گھر ہوتا ہے نا ہاں کیا ہے تقسیم نہیں ہے مل جل کے کر لیتے ہیں زیادہ افطاری میں کر دیتی ہوں صبح اٹھنا زیادہ طبیعت کو نالا گزرتا ہے تو وہ پہلے اٹھ چکے ہوتے ہیں جنہوں نے سحری بنانی ہے کھانے میں ہم ہوتے ہیں شامل تو افطاری میں بنا لیتی ہوں مل جل کے بنا لیتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ کہیں ہیلپ بھی لے لیتی ہوں کہیں خود بھی بنا لیا مطلب مل جل کے چلتا ہے میں نے کہا نا جیسے آپ کہہ رہی ہیں اماں یا ساسو ماں والا تو میں شاید واحد ہوں یا ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے یا یہ ریئر ہوگا مجھے ڈفرینس نہیں لگا شادی کے بعد کہ اماں میں یا ساسو ماں میں ان کو بھی امی بولتی ہوں تو بہن میں جٹھانی میں بہن سے پھر بھی شاید نہیں سیکھا جٹھانی سے سیکھ لی ہے ہسبینڈ ماشاءاللہ بہت کوآپریٹو ہیں جہاں جاب کری وہ لوگ بہت اچھے ہیں تو اسٹڈیز اللہ تعالیٰ نے اسکل دی ہوئی ہے پیپر نائٹ بھی کر کے ہم کر لیتے ہیں اچھا زبردست یعنی ذہین اسٹوڈنٹ رہے ہو آپ نے زمانے کی طرح ایکچولی عائشہ جیسے میں نے مینشن کیا بیکاز آئی ایم فارماسسٹ اور فارماسسٹ کے بعد لنگوسٹکس میں آنا وہ زیادہ ایزی ہے آپ ہائی گراف سے نیچے آئے ہو ٹھیک ہے تو لنگوسٹکس آئی تھنک سو از ایزی فار می ایز کمپیئر ٹو فارمیسی فارمیسی واز جسٹ ہارر بالکل وہ ختم ہو چکا ہے الحمدللہ تو مینج ہو جاتا ہے لیکن وہی ہے کہ آپ اپنی ٹائم ڈویژن اچھی کریں آپ اپنی پلان سب کچھ کریں جاب کے ٹائم ایون میری ایک ہوتی ہے کہ جب آپ جاب پہ انٹر ہوئے ہیں تو ذرا پیچھے والی مائنڈ پیچھے چھوڑ کے آئیں آپ جب گھر ہی چھوڑ کیونکہ آپ کے پاس ڈیفینیٹلی فیملی ہے ٹینشنز ہیں آپ ان چیزوں کے ساتھ رہیں تو آپ اچھا نہیں کر سکتے پھر دونوں چیزوں میں تضاد آئے گا اور جب گھر جائیں تو فل گھر کو ٹائم دیا شام کا ٹائم ہے پھر وہ اسٹڈیز کا ہے اپنا تھوڑا بہت اسٹڈیز دیکھ لی کر دیا سب کچھ نا ٹھیک تو اچھا ایک ہیڈ دے جو ذمہ واریاں ہیں بہت زیادہ ہونے تھے شاید ایک ٹیچر دے اتنے نہ ہونے اس تھے ٹیچر کو ایک کلاس کو آنے تھیا لیکچر دینے تھیا اور پڑھانے تھے ایک سبجیکٹ اوکے ہے جڑا ہیڈ ہے اوور آل سب کو ہی ویدیا کمانڈ بھی کرنا پیا ہوندے ایک مینجمنٹ جکو دین یا مینج بھی کرنا بیٹھا ہوندے جیسے بڑا مشکل ہوندے تھیا کہ کہیں ٹیچر کو کوئی چیز گران نہ گزر ورنے کوئی اس طرح دی بڑی ٹینشناں بھی ہوندے تھے اتنے نہ دے ٹینشناں ہیں یہ نہیں کہ پروفیشنل ٹینشن کہنی ایز اے پرنسپل تو ویل یہ ساری چیزیں ہینڈل کر گھندے ہو ایزلی کر گھندے ہو یا واقعی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تھے کیوں کریں دے مینج ہاں جی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ٹیچنگ زیادہ ایزی ہے میری بھی پہلے اوپینین تھی میں ٹیچنگ بھی کر رہی ہوں اور لیکچر بھی ایک دو لیتی ہوں اور صرف اسی لیے لیتی ہوں تاکہ میں بھی اس لیول تک آ سکوں کہ ان کو کیا پرابلم سفر ہو رہے ہیں اور یہ میری وش ہوتی ہے ہمیشہ تو دونوں چیزیں ایکول ہیں ٹیچنگ کے لیے بھی آپ اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ 25 بچوں کو لانا وہ بھی کافی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے باس شاید وہ چیز فیس نہیں کر رہا ہوتا جو ٹیچر فیس کر رہا ہوتا ہے کلاسز میں جا کے ان کی بھی ڈیوٹی ٹاسک مطلب اگر اچھے طریقے سے ادا کر دیں تو ایزی ہے اگر آپ اس میں اپنے آپ کو انوالو کر ڈالیں ایمبیشیس ہیں دین یو کین ڈو سم تھنگ بینگ اہیڈ یہ مسئلے تو آتے ہیں پیرنٹس کمیونٹی کا آتا ہے اسٹوڈنٹس کی نیچر کا آتا ہے ٹیچرز کا بھی آتا ہے مینج کرنا اور بچوں دے والے سب کچھ جاننا چاہتے چھوٹی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید آپ کو وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور جویں کہ آخر ہے رابعہ کہ نہیں ٹیچر تے بھی بہت ذمہ واری ہوندی ہے انہاں کو بھی مشکلات فیس کرنے پڑیں 5 یا 40 جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اور اچھا والی کوشش یہ ہوندی کہ ہر اسٹوڈنٹ پاس بھی تھی ورے ٹھیک ہے پیپرز یہ بھی بڑا مسئلہ ہوندے ہر اسٹوڈنٹ کو نال چلاونا اور ٹیچر دی سائیکی کو سمجھنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے جنہیں کہ تو سلویں جنہیں ٹرائی کریں دے پہ ہو تاکہ لگتے تھے کہ ہیڈ کرنا شاید اتنا مشکل کیا نہیں ہوتا جتنا کہ پڑھاونا دی گال کرے ساتھ لیکچر طیبہ والے ساتھ اور انہیں تا نواں ایکسپیرینس ہے کیویں لگتے تھے کیویں رویدہ پہ ایکسپیرینس کیویں ہینڈل کریں دے ہو ڈرتی بھی ہیں بچے ہی نہیں ڈرتے ہیں یہ مسکرا دیتی ہے بات آئی انجوائڈ جب میں لیکچر ڈلیور کرتی ہوں نا میں اس میں اتنا انوالو ہو جاتی ہوں کہ لٹرلی میرے اسٹوڈنٹس تو یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ میم آپ تو ہمارے سامنے پوری اسٹوری ہی چلاتی ہیں تو میں انجوائے کرتی ہوں کیونکہ وہی بات کہ پیشن پروفیشن بن جائے تو آپ اس میں پھر انجوائے ہی کرتے ہیں اور یہ ہے کہ میں تو انجوائے کرتی ہوں یعنی کہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا ڈرتی ہیں بچیاں ڈرتی
ہاں تھوڑا بہت رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس طرح پیرنٹس کا براٹ اپ میں بہت ہاتھ ہوتا ہے ٹیچرز اور پروفیسرز جتنے لیکچرارز ہیں ان کا بھی ہوتا ہے تو تھوڑا بہت تو ان پہ رکھنا پڑتا ہے کہ یعنی کہ آپ ان کو بتائیں. آپ نہیں ڈفرینس بتائیں گے تو کون بتائے گا کہ غلط اور صحیح میں کیا ڈفرینس ہے. اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے آپ انہیں چھوڑ دیں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ جائیں گے آگے پریکٹیکل لائف میں کہیں گے ہمیں تو ہماری میم نے نہیں بتایا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ آپ فرینڈلی بھی رہیں یہ نہیں ہے لیکن ہاں جب وہ مسٹیک کرتے ہیں تو آپ پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں. ٹک ٹاپ بنانا پوندے شروع سے اپنے آپ کو مینٹین ڈریسنگ میک اوور ہے یار شوز ہے ہر چیز ہے سب چیزیں مطلب ٹیچر جڑی ہے انہیں تو انسپائریشن ہوتی ہے. انہوں نے جو بات کی تھی فرسٹ ایکسپریشن از دا لاسٹ ایکسپریشن. آپ اپنے آپ کو مینٹین اٹس ویری امپورٹنٹ اپنے لیے بھی نا کہ یار میں ڈیلی بیسس پہ لیکچر ڈلیور کرنے جاتی ہوں آپ انجوائے بھی کریں تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ لائک لیکچر ڈلیور کرنا بھی ایک طرح سے ہوسٹنگ ہی ہے جو آپ کر رہے ہیں ایک طریقے سے ڈیلی بیسس پہ. تو ہاں آپ اپنے آپ کو مینٹین رکھیں کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو میرر میں دیکھ کے آپ سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو آپ اگلوں کو کیسے سیٹسفائی کریں گے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور بچیاں پہلے لک ہی دیتے ہیں ٹیچرز کا آپ دور میں چیویں ہوتا ہے اور جو ٹیچرز بالکل سمپل ہونے سادے ہونے منیجر سب کو انسپائر نہ کریں پہ ہونے ایسا انہوں نے دیتے پہ جتنے ہی ٹیچر بھن ٹھن کے آندی ہے ڈریسنگ کر کے آندی ہے. ہاں اور میں بھی اسٹوڈنٹ ہوتی تھی بہت زیادہ ہم ایک طرح آئیڈلائز کرنے لگ جاتے ہیں نا ایڈمائر کرتے ہیں کہ واو یہ میم یہ والا ڈریس یا یہ میم یہ والی ڈریس واچ پہ لڑکیاں بھی کمزوری ہے یہ چیز کو مننا وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں اور یہ چیزاں جو سب کو کمزوری سب کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اچھا پرسوں بارش پہلے شکل انہوں دا حلیہ دیکھ سو وال انسپائریشن والا سو ٹیچر آپ کو توجہ نہیں دیتی پتہ نہیں خیر ہے مطلب اترا دے ویو سارے اکثر لوگوں نہیں ہو رہے تھے. اچھا ایک گل بچپن سے سر یاد کریں گے سو سادے سے کہ ٹیچر جو غصہ بہت کریں دی تو سادے سے لڑکے آئے آج گھر سے لڑکے آئے یہ اس واقعی سوچ ہوندی ایسی بات نہیں ہے کہ وہی بات کہ آپ اپنے گھر کو اور جاب کو اس دونوں چیزوں کو ذرا آپ ڈفرنٹ یعنی کہ آپ گھر کی جو بات ہے گھر تک ہی رکھیں اور جب جاب میں آ رہے ہیں تو آپ خوش ہو کے کیونکہ وہ آپ کے لیکچر پہ اور آپ کے کام پہ اس کا افیکٹ نہیں پڑنا چاہیے. اگرچہ یو وانٹ یور اون نیم اگر اس کا آپ کے کام پہ افیکٹ پڑے گا تو واٹ ول ہیپن پھر آپ کا ریزلٹ یعنی ریزلٹ بھی اور بچے بھی سیٹسفائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ لائف وچ طیبہ کیڑا سبجیکٹ ہے جڑا کہ بالکل ناپسند ہے اور مجبوراً پڑھنا تھا ہے ڈگری تک گھرنا ہے کیڑا ایسا سبجیکٹ؟ میتھ ناپسندیدہ. ہاں لٹرلی مجھے بالکل پسند نہیں تھا میتھس. الجبرا ہاں یعنی جیومیٹری ڈیفیکلٹ ہاں یعنی کہ مجھے سمجھ بات ہے کہ پوائنٹس یا تو ٹیچرز سمجھاتے تھے بہت اچھا میں نے کبھی اس پہ توجہ نہیں دی. یہ بھی بہت ہوتا ہے نا کہ ہم کانسنٹریٹ نہیں کرتے اور پھر بار بار ہم ٹیچرز کو بلیم کرتے ہیں ٹیچرز کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہم کانسنٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو شروع سے انگلش کی طرف ہی زیادہ تھا کہ یار یہی سبجیکٹ مجھے اٹریکٹ بھی کرتا تھا کیونکہ اس میں ڈفرنٹ ٹائپ کے آپ ناولس پڑھتے ہیں اور آف کورس ٹینسز کی طرف زیادہ تھا کہ یہ چیز مجھے آسان لگتی تھی تو وہی چیز پہ میں نے آگے کنٹینیو. اچھا میتھ زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا میتھ ہی آخر ہونے تھے اگر ایسا میتھ کے اسٹوڈنٹ سے گل کرنے یا فزکس کیمسٹری کی گل کرنے تو یہ چیزاں بایو ہے یہ بھی سائنس کے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز مشکل لگتی نہ کوئی ایک ایسا سبجیکٹ ہوں جڑا دے کہ نہیں ساکو تو بڑا ٹف لگتا ہے ٹف آپ کہڑا ٹف لگتا ہے تو اسٹوڈنٹ ہسٹری بالکل پسند نہیں ہے. تاریخیں بھول جاتی ہیں غلط آ جاتی ہیں تھوڑا سا اب تو خیر ایڈوانس اتنا چل چکا ہے آبجیکٹو زیادہ چل رہا ہے اور آبجیکٹو زیادہ ہے اور تھیوری زیادہ ہونے آبجیکٹو زیادہ ہے. دوسری چیز کہ اب پریکٹیکل ورک ہے. اب ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس لرنرز کی اس میں ہم بولتے ہیں کائنیستھیٹک لرنر. وہ کائنیستھیٹک لرنر وہ ہوتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے کر بھی رہا ہے. صحیح. اب کیونکہ پریکٹیکل کا دور ہے آپ کے پاس اورل بھی لے رہے ہیں ریٹن بھی لے رہے ہیں پروجیکٹس ہو رہے ہیں اسائنمنٹس ہو رہی ہیں پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں. جب بچہ ساری چیزوں سے گزرتا ہے تو اس کی وہ جیسے ہمارے دور میں تھا کہ ایک سبجیکٹ بالکل ڈس لائک والا اب ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے ایکویلٹی جاتی ہے. میتھس تو خیر فنگر ٹپس کی بات ہے اگر انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے تو میتھس بڑی اچھی چیز ہے. میں تو کہتی ہوں میتھس وہ چیز ہے بینکنگ چلے جاؤ فائنانس چلے جاؤ یہیں بیٹھے ہوئے بس میں بھی کافی کیلکولیشن ہو رہی ہوں گی ٹائم کی یہ سب کچھ تو میتھس تو بڑی انٹرسٹ کی چیز ہے اور اس کا اسکوپ ہے اچھا اسکوپ ہے. لیکن ذرا ٹیچر اور اسٹوڈنٹس ٹیچر سمجھ لے اسٹوڈنٹس کی کیا نیڈ ہے اسٹوڈنٹ سمجھ لے کہ ٹیچر کیا ڈیلیور کر رہے ہیں پریکٹس کر لے تو میرا خیال ہے میتھس تو بہت اچھا ہے. بالکل میں بھی اکاؤنٹنگ پڑھی ہے اور نمبر اچھے گھن گدن حیرت کا بی کام کیا تھا. اکثر ایسا ہوتا ہے جو سبجیکٹ آپ کو کافی ٹف لگ رہا ہوتا ہے اسی میں آپ ایفرٹ کرتے ہو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسی میں مارکس آ جاتے ہیں اور جس سے آپ جس سبجیکٹ سے اتنی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ اس پہ مارکس آئیں گے اس میں آپ کا ریزلٹ
opposite ہوتا ہے. اچھا کہ نہیں اصل اگر گل کریں ایگزام فیور تھے تو آپ کو؟ ہاں ہوتا تھا اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں. ہاں ہوتا تھا کیونکہ اسپیشلی بورڈ کے پیپر سے پہلے نا کورس, کیونکہ پورے دنیا, کیونکہ آپ کے ریلیٹیوز کو زیادہ آپ کے ریزلٹ کی فکر ہوتی ہے جتنی کہ آپ کو نہیں ہوتی. اور اس دن ریزلٹ آنا ہوتا ہے اس دن انہوں لوگوں کے کالز آتی ہیں جو آپ کو سارا کال سے یاد آتا ہے کہ آج ریزلٹ کتنے مارکس آ گئے. تو وہ بھی پھر وہی بات ہے. وہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم لوگ پیس آف پیپر, ایک ہم ریزلٹ شیٹ کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے اس بچے میں اسکل کیا ہے کہ یار اگر یہ بچہ چلو شی از ناٹ پرفارمنگ ان میتھس, وہ انگلش میں اچھا پرفارم کر رہا ہے تو ہم اس کو اس طرف لے کے جائیں نا. لیکن نہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے بھائی نہیں اس کو انجینئر ہی بنانا ہے, نہیں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. صحیح. تو یہ میں اس چیز کی طرف ہوں کہ اچھا جی کہ گل کرنے پیاسے کہ بچے کا انٹرسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ جڑی ہے وہ نہیں ہوتی تھے ان تو میں رابعہ کو بھی زیادہ جاننا چاہ سا کہ بچے کو تصا پڑھیں پے ہو, بچے بہت سارا کچھ دسنے میں چاہ سا یہ بڑھنا چاہتے ہیں, پیرنٹس کی کوئی خواہش ہوتی ہے, بچوں کی کوئی خواہش ہوتی ہے, لیکن جی تصا دور راستے ایک علیحدہ ایک راستہ انتخاب کیتا تو یہ بہت سارے لوگوں کا اویں ہوتے تھے. ان واسطے کیا کرنا چاہیے؟ ہوں جدید دور آ چکے, سارے پیرنٹس بھی ہمارے زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں, وہ بھی سب گائیڈ لائن نہ دے پانے گے کرنا کیا ہے, لیکن ہوں کیا کرنی تو گال کرے سو چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن ایج اور ملکہ فوڈز جی بالکل پروڈکٹس یعنی کہ مثال جات بھی میرے نال چلے آدھے پن تھے تھرو آؤٹ پروگرام وچ. اور میں چاہتا کہ میں دسا اپنے ناظرین کو کہ انہاں دی ایک بہت بڑی خوبی ہے انہاں مثالاں دی تے MSG تے گلوٹن تو پاک ہیں, یعنی کہ بے فکر تھی ونو مزے صحت کے جو آرام دے نال استعمال کر سکتے ہو. انہاں دے بہت سارے پروڈکٹس ہیں تے اچھا یہ دستے ہیں کہ ایک گلوبل فوڈز کمپنی ہے ملکہ فوڈز, اور یہ کہ پاکستان وال امریکہ وال آسٹریلیا تے وال یورپ وچ اپنے نویں ذائقے دے مثال جات دی وجہ نال بہت تیزی نال مشہور تھیندی پئی ہے. اور انہاں دا آکھن ہے پیا کہ عام کھانے تو ہن نکل ونو اور ہن کچھ نواں پکاؤ, کچھ نواں ٹرائی کرو. اور بچیاں جڑے کہ میرے کو اپنے گھر دے دے بیٹھے تھے چھوٹے چھوٹے بچے, اور کچھ بنانا چاہنے سیکھنا چاہنے تو آسان ہے انہیں کیونکہ انہیں ریسپی لکھی ہوئی ہے. یہ ڈبے جو بیک ہے بیک سائڈ تے ریسپی لکھی ہوئی ہے, جو دیکھ کے آسانی نال ٹرائی کر سکتے ہو. اور میرے کو تو سب کو جو مزے لگتے تھے میں دستے ہوں کہ لکھنؤ بریانی جڑی ہے اور مغلائی پلاؤ میرے کو بہت ہی اچھا لگے. ویسے بھی بہت سارے ہیں کہ سارے مثالیں ٹرائی کر سکتے ہو, کیونکہ حیدرآباد بھی اچار گوشت ہی میرا فیوریٹ ہے. پہ تھوڑا اچار کا جو ہے نا چسکا جڑا ہے نا جو ذائقہ ہے تھوڑا کھٹا پن وہ اندر پایا ہوئے تھے, اور یقین میں سو کہ ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے, ضرور تو ٹرائی کرے سو. اچھا گال تھی پہ یہ رابطے دے نال, اور کیونکہ پرنسپل ہیں بہتر جانے تھے کہ گال تھی کاؤنسلنگ کہنی ایک اسٹوڈنٹس کی رستہ کیڑا اڈاپٹ کرنے تھیا. ہوں ماپے پڑھے لکھے ہیں پہ لیکن وال بھی رسا ڈیسائڈ نہیں کر پاتے کہ بال سارے کتنا, ویسے بال دیکھا دیکھی تو چلتے پہ یار ڈاکٹر بن جاؤ یار, ول گال نمبر نہیں آتے. ہاں کیا آپ سے اچھا عائشہ اب تو بلکہ یہ المیہ آ گیا, آپ کسی بات سے مجھے یاد آیا کہ بچوں کو سٹارٹ میں کیونکہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اب تو سوسائڈز اتنی زیادہ ہو چکی ہیں, اب ڈاکٹر نہیں بنے سوسائڈز ہو گئی سب کچھ نا. پیرنٹس کا بھی رول ہے, ٹیچرز کا بھی رول ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اگر میٹرک تک بھی بچہ 13-14 ایئرس ایک بہت ٹائم ڈیوریشن ہے کہ اس میں بچے کی کاؤنسلنگ کریں کہ دیٹ یو کین ڈو سم تھنگ بیٹر دین بینگ اے ڈاکٹر بینگ اے انجینئر. اور ہمارے پاس الحمدللہ ہم ایک ترقی یافتہ ملک میں ہیں, ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. اور گرلز دیکھیں اب ہمارے پاس ایئر پائلٹ ہیں, ڈاکٹرز, انجینئرز تو سائڈ پہ رہ گیا, اکاؤنٹس دیکھ لیں, بینکس دیکھ لیں, آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں گرلز کے لیے ہے. تو تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بچے کی انٹرسٹ کے اکارڈنگ اور پیرنٹس بیک گراؤنڈ کے اکارڈنگ پیرنٹس بھی گائیڈ کریں. اس کے علاوہ ٹیچرز کا بھی بڑا رول ہے کہ ٹیچرز بچے میں وہ چیز بوسٹ اپ کریں جو ہڈن سکلز ہیں. بچہ شاید فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتا, ٹیچرز بوسٹ اپ کریں کہ وہ بہت اچھا آرٹسٹ ہے, وہ بہت اچھا فوٹوگرافر ہے, وہ بہت اچھا ہوسٹ ہے, پلیئر ہے, سب کچھ ہے. آپ کا پیرنٹس کے ساتھ بھی ایک اتنا اچھا کنیکشن ہونا چاہیے کہ آپ پیرنٹس کو بھی مطلب تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں یا انہیں اپنے پوائنٹ پہ لا سکیں کہ ہم دونوں بچے کی تربیت کے لیے ہیں, آپ کا بچہ یہ زیادہ اچھا بن سکتا ہے. امپوز کرنا مشکل نہیں ہوتا, امپوز میرے پہ بھی نہیں کیا تھا کسی نے فارمیسی کے لیے, لیکن ذرا یہ تھا انسپائریشن تھی نا کہ دوست کے کرنے پہ, انسپائریشن تھی اور میرٹ تھا. بس یہ تھا کہ فیس اس میں زیادہ ہے, مارکس اس میں زیادہ ہے, نمبر گیم زیادہ ہے, تو بس ادھر دے ڈالی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ صحت دیں, تندرستی دیں میرے والدین کو بھی
کہ جب میں نے فیلڈ چینج کی اس میں بھی انہوں نے کہا جی بیٹا, اس میں گئی انہوں نے کہا جی بیٹا, بس آج تک جہاں کہا انہوں نے کہا جی بیٹا. تو پیرنٹس نے کبھی امپوز نہیں کیا, اسی وجہ سے شاید میرے اندر یہ زیادہ اسکلز تھیں, میں اچھا ڈیلیور کر رہی ہوں, شاید میں فارماسسٹ ہوتی تو غلط انجیکشن لگا رہی ہوتی, کچھ ایسا ہوتا. بہت چل رہا پہ غلط انجیکشن لا کے کتنے لوگ اللہ معاف کرے کتنے نیوز چل رہے پہ, کتنے لوگوں کو بیچاروں کو عدم زندگی تو محروم کر دیتے تھے غلط انجیکشن دی وجہ نال. بچی دا واقعہ تو ساری ٹھوس سی, ان دے علاوہ ایک خاتون دا اتنے واقعات تھے, اتنے واقعات تھے پہ تھے بابا نان پروفیشنل لوگوں دے ہاتھ اگر میڈیکل آوے سی تو ول لوگوں دی ڈیتھ ہی تھی ہونی ہے, جانا ہی ویسن بھی تھی سی. بالکل بالکل صحیح عادت ہے واقعی, جو کم نہیں کر سکتے کچھ چھوڑ دو, کم از کم ایک انسانی جان جڑی ہے وہ تو پتہ ہے کہ انسانیت دی بڑی اہمیت ہے پئی ہے, اور قدر ہے پئی, اور وہ جانا شدہ میں پہن تھے غلط انجیکشن دی. بیٹا ہوں ڈر لگ گئی ہیں جتنے انجیکشن لگتے تھے میں کہتے بابا ڈاکٹر انجیکشن والے کو دور رہو. اور ویسے عائشہ اورل جو چیز آپ لے سکتے ہیں, آپ اپنی ڈائٹ اچھی کریں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ صبح اٹھیں نماز پڑھیں, نماز میں آپ کی اچھی ایکسرسائز ہوگی, آپ تسبیح کریں, ذکر کریں, آپ کے دل کی ایکسرسائز ہوگی, وہ صحیح اس کی آواز صحیح ہوگی, جب آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو کیونکہ ہم جنک فوڈز لیتے ہیں, سب کچھ لیتے ہیں, صحت پہ ایفیکٹ, اور یہ اریٹیشن, غصہ, اینگر, ایگریشن, ڈپریشن, ٹائرڈنس, یہ سب کچھ اسی چیز کا المیہ ہے کہ جو آپ ڈائٹ کھا رہے ہیں. ملکہ کو بھی ٹرائی کریں گے انشاءاللہ یہ اچھی ہوں گی, ایز سچ باقی جیسے ہماری فوڈ چل رہی ہے اس طرح کی ڈائٹ نہیں ہوگی, اچھا ہوگا. تو بس یہی ہے کہ ہر چیز میں ایک تناسب ہو. بالکل ٹرائی کرنے واسطے سے کو گفٹ ہیمپر بھی میں نال دے سو, ضرور سر ٹرائی کرے سو, والے دسے سو ساکو سارے ناظرین کو بھی دسے سو, اور میں تو دسیں بھی بیٹھی ہوں کیونکہ میں ٹرائی کیتے پچھلے دن چھ میں ٹرائی کیتے انہاں کو, واقعی انہاں دے ذائقے وہ بھی بہت اچھے تھے, اور آ چکے ہیں ایسا کہ انہاں وچ جناب جی گلوٹن اور ایم ایس سی کہنے جو کہ مضر صحت ہونے تھے, یہ چیز تو انہوں نے یہ چیز کا خیال رکھے تھے, تو فیملی کا انہوں نے خیال رکھا ہے پیا. اچھا تھینک یو آکسو, بہت شکریہ آکسو تو تشریف گھن کیا ہے, انہوں نے گفٹ جو ہے نال ویسے تھے, میں چاہنے کے پہلے میں تو اتاولی تھی گئی, ہمیں چاہنے کے پہلے گفٹ دیتے ہوئے تھے. اور رابعہ عابد جو کہ جناب جی پرنسپل ہیں, تھینک یو جناب تو تشریف گھن کیا ہے, ملکہ فوڈ جناب ہیمپر ترے نال ویسے تھینک یو. اور سنل طیبہ ہیں لیکچرار ہیں, طیبہ تو نبی ملکہ فوڈ گفٹ ہیمپر دے رہے تھے نال ویسے تھے, وزنی ہے اور روزہ ہے طاقت ٹھیک ہے, اچھی فوڈ کھانا ہنگل میں آج ضرور دسے دی پہ کہ طاقت نہ ہوئے, تھکاوٹ نہ ہوئے, تو ان وجہ جڑی ہے تو آپ کو میں دس چکی ہاں کہ جناب جی ضروری ہے کہ وٹامن B6 جڑی ہے کمی آکھا ہے میں تھی وجہ ایک ہو سکتی ہے, ضروری ہے کہ یہ بے وجوہات بھی تھی سکتے تھے, میں نہیں یاد تھی بے بہت سارے وجوہات تھی سکتے, لیکن ادن ایک وجہ یہ بھی تھی سکتی ہے, ہی ایک وجہ دی وجہ نال ادن ڈائٹ اپنی اچھی کر گھنو, کیونکہ بہت سارے بے وجوہات تھی سکتے ہیں, ویکنیس دے یا تو ڈائٹ اچھی نہ گھندے پہ ہو, یا کوئی بیماری ہوئے, بہت سارے لوگ شوگر پیشنٹ بھی ہیں پہ, بہت سارے لوگوں کو بلڈ پریشر بھی مسئلہ ہے پیا, تو ورنہ کہ ضروری ہے کہ آپ جو معالج ہے جو ڈاکٹر ہے تو سب کو وقتاً فوقتاً لکھیں دے رہو اگر کوئی انطرح دے مسئلے ہیں پہ. لیکن اگر تصا صحیح ہو لیکن والوی تھکاوٹ محسوس کریں دے پہ ہو, یا تو کو لگتا پہ تھا کہ کمزوری تھی گئی ہے, اینڈ اکثر لوگ یہ شکایت کرنے پہ, تو وال تک اپنی ڈائٹ کا توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کی خوراک میں جڑے تلے ہوئے چیزیں ہیں انہیں کچھ گھٹ کرنے تھی, آپ کوشش کرنی ہے کہ صحت والی چیزیں کھانے تھے, فروٹس کو شامل کرو, اور جو سستا فروٹ ہے میں یہ بھی نہ آکسا کہ مہنگا فروٹ ہے جو لگتے تھے کہ سستا ہے, ویسے رمضان شریف کوئی بھی سستا فروٹ کہہ نہیں, معذرت دے نال سستا ہونا چاہیے پر الٹا حال ہے پیا. تھینک یو جناب, بہت شکریہ. سارے نال رابعہ عابد ہن پہ رابعہ کیا ویسی میسج دیکھنے والی بہنیں کو میسج کیا ویسی بہنیں دیکھ رہی ہیں ہمارے ٹرانسمیشن کیا ویسی میسج بہنوں کو یہی میسج دوں گی کہ ایوری ون ہیز سم اسکل, اس کو جسٹ فائنڈ آؤٹ کریں, ایکسپلور اینڈ ڈیلیور. اپنے گھر کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے, اداروں کے لیے, ملک کے لیے کچھ کریں, کچھ بھی کریں, گھر بیٹھے ہوئے کریں, لیکن ڈو سم تھنگ. یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم سب مل کے نکلیں تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا, اور سب کچھ بالکل ہم اپنے ملک کو کسی اچھی جگہ پہ لے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے, اچھے ریلیشنز رکھیں, اچھی وشز لیں, دوسروں سے اچھے ریلیشنز لیں, اور جتنا سوسائٹی میں اسمائل کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک اچھی سی اسمائل دے دیں. واہ جی واہ, زبردست زبردست. طیبہ تھینک یو, بہت شکریہ. طیبہ کیا آخنا چاہتے ہو؟ میں کہوں گی کہ آپ کو اپنی لائف میں اسٹرگل, ایک ورڈ ہے جسے آپ کہتے ہیں اسٹرگل, وہ ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ نتھنگ از امپاسبل, نتھنگ از امپاسبل, ایوری تھنگ از پاسبل.
اور یہ باقاعدہ یہ ورڈ خود کہتا ہے, اگر آپ اس کو چیک آؤٹ کریں تو آئی ایم پاسبل. بالکل. تو یہ چیز آپ کو اسٹرگل کریں, ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ, ڈیسٹنی تک پہنچیں ضرور کامیاب تھی. سو یہ نال ہی عائشہ کو سو اجازت کرے لوہاں ایک دفعہ بہت شکریہ ادا کرے ساتھ تشریف گھن کے تو لوگوں نے وقت نکالا کیونکہ چھٹیاں حالی کیا نہیں. بالکل تھینک یو. اور اجازت چاہ صاحب تمام ناظرین کو عائشہ کو اجازت دعا یاد رکھے. سو اللہ سونے دے حوالے.